بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک ایسی لڑکی کے بارے میں کہ جب اس کی وفات ہوئی اور پھر جب اس کی قبر کھودی گئی تو کیا کیا ایسے واقعات ہوئے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو ان واقعات نے ہلا کر رکھ دیا۔ بہت سے مسلمانوں کو اس کی عبرت ناک موت نے غمگین کر دیا اور بہت سے لوگوں کو اس کی موت نے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جس کے بارے میں آپ بھی سنیں گے تو تقریباً آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ نفیسہ نام کی ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ اسے دنیاوی لحاظ سے ٹی وی ڈرامے ہر ایک چیز کا شوق تھا۔ جس قدر وہ زیادہ ٹی وی ڈرامے دیکھتی، موبائل استعمال کرتی، اسی قدر اس لڑکی کی، نفیسہ کی ماں کو ان سب چیزوں سے چڑ تھی۔ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اس کے والد نے اسے گھر میں ٹی وی لا کے دے دیا تھا اور پھر وہ موبائل بھی یوز کرا کرتی تھی، لیکن اس کی ماں اسے ہر وقت ٹی وی دیکھنے سے منع کرتی۔ وہ کوشش کرتی کہ جس قدر زیادہ ٹائم وہ ٹی وی میں دیکھنے میں گزارے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ سکون کی بات ہے، کیونکہ وہ ٹی وی کی حد درجے دیکھنے کی زیادہ شوقین تھی، جبکہ اس کی ماں اسے منع کرتی۔ ایک دن نماز کا وقت ہوا، اس کی ماں نے اذان سنی تو نفیسہ سے کہا جاؤ وضو کرو، نماز پڑھ لو، لیکن وہ ٹی وی میں مگن رہی۔ ماں بار بار جب اسے بلاتی رہی تو بیٹی نے غصے میں آ کر ٹی وی کی آواز اونچی کر دی اور پھر نماز کو نظر انداز کر دیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، اس کی ماں بار بار اسے سمجھاتی کہ بیٹی ٹی وی دیکھنا گناہ ہے، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، لیکن بیٹی ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی، کیونکہ اس کا دل جتنا ٹی وی دیکھنے میں لگتا تھا اتنا نماز میں نہیں لگتا تھا، جبکہ وہ اس بات کو بھول چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے یہ جو ٹی وی ہے انسان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ٹی وی پر جو مناظر دکھائے جاتے ہیں، جو فلمیں دکھائی جاتی ہیں، جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، وہ انسان کو جہنم کی جانب لے جاتے ہیں، کیونکہ ٹی وی میں موجود جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یا پھر ٹی وی پر دکھائے جانے لوگ ہر ایک کو دیکھنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غیر کی جانب، غیر مرد کی جانب نگاہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جو کوئی غیر آدمی کو، غیر شخص کو، نامحرم کو جان بوجھ کر دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی سے اسے اس بات پر سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، یا اللہ تبارک و تعالی کے عذاب میں وہ شخص گرفتار ہو جائے گا۔ ماں کے سمجھانے کے باوجود وہ لڑکی اس بات کو نہ سمجھتی۔ پھر ماں نے ایک دن اس بیٹی سے کہا کہ گھر کا کام کرنے میں میری مدد کرو کیونکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ بیٹی نے جا کر ٹی وی دیکھنا شروع کر دی۔ ماں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو تھک ہار کر بیٹھ گئی، بیٹی کو آواز دی لیکن بیٹی نے آواز ہی نہ سنی، اس طرح رویہ رکھا کہ اس نے آواز سنی نہیں ہے، سن کر نظر انداز کر دیا۔ ماں تھک گئی، پھر اس نے صحن میں چھڑکاؤ کیا، بیٹی کو آواز لگائی لیکن بیٹی نے بات ہی نہ سنی۔ دوپہر کا وقت قریب آیا، ماں گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہوئی تو بیٹی کو آواز لگائی، لیکن بیٹی نے ماں کے اندر آ کر ریموٹ لینے کے ڈر سے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب شام کا وقت ہوا تب اس نے دروازہ کھولا۔ اگلے دن پھر اس کی وہی روٹین تھی، اس کی ماں نے اسے منع کیا لیکن اس نے اپنی ماں کی بات نہ مانی۔ ماں اندر آئی، اس نے آ کر ریموٹ لے کے ٹی وی بند کر دیا، لیکن بیٹی نے آگے بڑھ کر ریموٹ چھین لیا اور دوبارہ ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا۔ ماں اپنی بیٹی کی اس عادت سے تنگ آ چکی تھی۔ ماں غصے سے باہر آئی تو بیٹی نے واپس جا کر اندر دروازے کو کنڈی لگا دی اور ٹی وی دیکھنا شروع کر دی۔ ماں غصے میں تھی، اس نے گھر کا کام کاج سمیٹا اور سائڈ پر بیٹھ گئی۔ جب کافی ٹائم گزر گیا، کچھ گھنٹے گزر گئے، ماں تھی آخر، اسے دوبارہ فکر لاحق ہوئی کہ بھوکی پیاسی اندر ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ وہ اسے بلانے کے لیے آئی تو دروازہ بند تھا۔ ماں نے بار بار دروازے پر دستک دی لیکن بیٹی نے دروازہ نہ کھولا، یہاں تک کہ اندر سے ٹی وی کے آنے کی آواز بھی بند ہو چکی تھی۔ ماں پریشان ہوئی، خیریت ہے کہ ٹی وی کی آواز بھی نہیں ہے اور اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی ہے۔ ماں نے جب بار بار کھٹکھٹایا اور کوئی رسپانس
رسپانس نہ آیا تو وہ بھاگ کر گئی اور پڑوسیوں میں سے کسی ایک کو بلا کر لائی۔ جب پڑوسی نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا نہ کھلا تو وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے ایک دو اور آدمیوں کو بلایا اور دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ ٹائم بعد دروازہ توڑ لیا گیا۔ جب اندر جا کر دیکھتے ہیں تو بیٹی ٹی وی کے ساتھ میز کے پاس منہ کے بل اوندھی نیچے گری ہوئی ہے۔ جب ماں نے آگے بڑھ کر ہاتھ لگایا اور پڑوسی نے آگے بڑھ کر چھو کر چیک کیا تو وہ مر چکی تھی۔ ماں انتہائی پریشان ہو گئی، رونے پیٹنے لگی کہ کوئی میری مدد کرو، میری بیٹی کو بچا لو، میری ایک بیٹی ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی، لیکن وہ مر چکی تھی۔ پھر ان لوگوں نے اسے اٹھا کر چارپائی پر رکھنے کی کوشش کی تو وہ اس قدر بھاری ہو چکی تھی، یوں لگتا تھا جیسے زمین کے ساتھ چپک گئی ہو۔ ماں پریشان ہوئی، رونے لگی، چلانے لگی کہ کوئی خدارا کچھ کرو کہ میری بیٹی کا یہ حال ہے۔ تو لوگوں کے بار بار پوچھنے پر اس عورت نے بتایا کہ اس کی بیٹی کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اس کی ٹی وی کی عادت سے وہ ماں انتہائی تنگ آ چکی تھی، اسی وجہ سے اس نے آج اس کی پرواہ چھوڑ دی کہ وہ اگر کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے۔ اسی ٹی وی دیکھتے دیکھتے اتنا ٹائم ہو گیا کہ ٹی وی کی آواز بھی بند تھی اور میرے بار بار کھٹکھٹانے پر دروازہ بھی نہیں کھولا گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، آپس میں چہمگوئیاں شروع کر دی گئیں۔ پھر کسی ایک نے مشورہ دیا کہ مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا جائے۔ پھر مسجد کے مولوی صاحب آئے، ان کے سامنے ماجرا بیان کیا گیا تو مولوی صاحب نے جب یہ سنا اور پھر لڑکی کو عورتوں نے مل کر اٹھا کر چارپائی پر لٹانے کی کوشش کی تو یوں لگتا تھا جیسے لڑکی زمین سے چپک گئی ہے، اتنی وزنی ہو گئی ہے کہ اٹھائی بھی نہیں جا رہی۔ مولوی پریشان ہو گیا، اس نے احتیاطاً ایک آدمی سے ٹی وی کو اٹھانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی ایک آدمی نے ٹی وی کو اوپر اٹھایا، میز سے ٹی وی کو اوپر اٹھا لیا تو وہ لڑکی کو جب اٹھایا گیا تو وہ زمین سے اوپر اٹھ گئی، اسے چارپائی پر رکھا گیا اور پھر جب واپس چارپائی سے اٹھا کر نہلانے کی جگہ پر لے جانے لگے تو وہاں بھی یہی ماجرا ہوا۔ ٹی وی کو اٹھاتے تو لڑکی کی میت اٹھائی جاتی، اگر ٹی وی رکھ دیتے تو میت وزنی ہو جاتی کہ لوگ اسے اٹھا بھی نہیں پاتے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق جہاں جہاں جو کفن دفن جو کچھ اعمال کرنے تھے وہ سب ٹی وی کو اٹھا کر ساتھ ساتھ کیے گئے تو وہ سارے کام تکمیل تک پہنچے، یہاں تک کہ جب اس لڑکی کو دفن کیا گیا تو وہ ٹی وی بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے ٹی وی کی تباہ کاریاں جو انسان کو نہ صرف دنیا میں برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، بلکہ اس انسان کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دنیا میں زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لڑکی پر ایسا عذاب آیا کہ وہ قبر میں بھی ٹی وی کے ساتھ ہی داخل ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کام کرتا ہے یا جو اعمال کرتا ہے اس کا خاتمہ بھی انہی اعمال پر ہوگا اور آخرت میں وہ انہی اعمال پر اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص دنیا میں دنیاوی کاموں میں لگا رہتا ہے، ٹی وی، ڈرامہ، ناچ گانے دیکھتا ہے تو استغفر اللہ، اس کا خاتمہ بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ناچ گانا ٹی وی ڈراموں کے ساتھ ہو۔ اور اگر دنیا میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے تو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا، درود پاک پڑھنا توفیق ملے گی، قرآن پاک پڑھنا نصیب ہوگا اور آخرت بھی اسی کی اس طرح ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنیاوی کاموں سے دور رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اسی مقصد کو نظر انداز کیے بغیر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی ہو، ہم لوگوں کے لیے عبرت نہ بنے بلکہ ہم دنیا کے لیے وہ مثال بنے کہ جس سے لوگوں کو عبرت حاصل نہ ہو، لوگوں کو رونگٹے کھڑے نہ ہوں، بلکہ لوگ مثال بنے ہمارے لیے، یعنی ہم لوگوں کے لیے مثال بن جائیں کہ لوگ ہمیں فالو کریں کہ ہم نے اچھا کام کیا تو ہماری آخرت اچھی ہو گئی۔